آج کی اس گفتگو میں ہم انصاف کے ترازو کی بات کریں گے، وہ دن جب ہر عمل کو تولا جائے گا، یعنی قیامت کے دن کا حساب۔ تو چلیے اس بات کا آغاز ایک بہت گہرے سوال سے کرتے ہیں۔ کبھی سوچئے، اگر ہمارا ہر ایک عمل، ہر ایک لفظ، یہاں تک کہ ہمارے دل میں چھپی نیتیں بھی کہیں لکھی جا رہی ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا، اسی سوال کا جواب ہمیں ملتا ہے ہمارے پہلے حصے میں، جس کا عنوان ہے زندگی کا اندیکھا ریکارڈ۔ ایک ایسا ریکارڈ جس میں آپ کہہ سکتے ہیں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو جو ماخذ ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایک بنیادی اصول سے شروع ہوتا ہے، وہ یہ کہ بالکل کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا، خاص طور پر ہمارے اعمال۔ یہ زندگی سمجھیں کہ ایک مسلسل چلنے والی ڈاکیومنٹری کی طرح ہے، جہاں ہمارا ہر ایک کام، چاہے وہ کتنا ہی معمولی کیوں نہ لگے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ریکارڈ کیا ہو رہا ہے؟ صرف ہمارے کام؟ نہیں، صرف ہمارے ظاہری اعمال نہیں، بلکہ ہماری زبان سے نکلا ہر لفظ، اور اس سے بھی گہرائی میں جائیں تو ہمارے دلوں میں چھپے ارادے، ہماری نیتیں۔ مطلب یہ ایک ایسا مکمل ریکارڈ ہے جس سے کچھ بھی ذرہ برابر بھی چھپا نہیں ہے۔ اچھا، تو جب یہ سارا ریکارڈ مکمل ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آتا ہے اگلا مرحلہ، ایک بہت بڑا اجتماع، وہ دن جسے قیامت کہا گیا ہے، وہ دن جب حساب کتاب کے لیے سب کو ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا۔ اور اس دن کو سمجھنے کے لیے جو اہم اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے قیامت۔ قیامت کا مطلب ہے دوبارہ اٹھائے جانے کا دن، وہ دن جب تمام انسانوں کو شروع سے آخر تک حساب کے لیے خدا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ماخذ ہمیں بتاتا ہے کہ اس دن تمام کی تمام انسانیت کو ایک بہت بڑے ایک ہی میدان میں جمع کیا جائے گا۔ اس جگہ کو میدان حشر کہا جاتا ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں سے پھر احتساب کا، یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا پورا عمل شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو میدان حشر میں سب جمع ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اب پیش کیا جائے گا احتساب کا سب سے بڑا ثبوت، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اعمال کی کتاب، یعنی ہر انسان کا اپنا مکمل اور تفصیلی ریکارڈ۔ تو یہ اعمال نامہ، یہ آخر ہے کیا چیز؟ یہ سمجھ لیں ہر انسان کا پرسنل لیجر ہے، ایک ایسی کتاب جس میں اس کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی نیکی اور ہر گناہ پوری تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں، جب انسان کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ اسے دیکھے گا اور حیرت سے کہے گا، یہ کیسی کتاب ہے؟ اس میں تو کوئی بھی چھوٹی یا بڑی بات ایسی نہیں جو لکھی نہ گئی ہو۔ تو ٹھیک ہے، اعمال نامہ سامنے آ گیا، اس کے بعد ہم اس پورے عمل کے آپ کہہ لیں کلائمیکس پر پہنچتے ہیں، وہ لمحہ جب اعمال کو ترازو پر تولا جائے گا۔ یہی وہ مومنٹ آف ٹروتھ ہے، سچ کا لمحہ۔ اور اس دن کے بالکل مرکز میں جو چیز فیصلے کا بنیادی ذریعہ بنے گی، وہ ہے میزان۔ اب یہ میزان کیا ہے؟ میزان سے مراد ہے انصاف کا ایک الہی ترازو، ایک ایسا ترازو جو بالکل کامل ہوگا، جس میں ذرہ برابر بھی آپ کہہ لیں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسے قائم ہی اس لیے کیا جائے گا تاکہ ہر شخص کے اچھے اور برے اعمال کا وزن کیا جا سکے۔ اور اس ترازو کے نتیجے صرف دو ہی ہو سکتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، جن کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گئے، اور جن کے گناہوں کا پلڑا بھاری نکلا تو ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ سب کچھ صرف اعمال کے وزن کا ہی معاملہ ہے؟ نہیں، ماخذ بتاتا ہے کہ حساب کتاب کے دو پہلو ہیں، ایک طرف تو ہے خالص انصاف یعنی فیصلہ، اور دوسری طرف ہے اللہ کی رحمت۔ تو اس ماخذ کے مطابق حساب بھی دو طرح سے ہوگا، ایک ہوگا بہت سخت حساب، یہ ان لوگوں کا ہوگا جن کے گناہ زیادہ ہیں، اور پھر ہوگا ایک آسان حساب، اور یہ ان خوش قسمت لوگوں کے لیے ہوگا جن پر اللہ اپنی خاص رحمت فرمائے گا۔ یہاں پر متن اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ جو فائنل فیصلہ ہوگا اس میں اللہ کی رحمت کا کردار بہت اہم، بہت فیصلہ کن ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہی بے حد مہربان بتائی گئی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس رحمت کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ ماخذ ہمیں اس کے لیے 3 راستے بتاتا ہے۔ پہلا، سچی توبہ، یعنی اپنی پچھلی غلطیوں پر واقعی شرمندہ ہونا۔ دوسرا، اللہ کی طرف پلٹ آنا مکمل طور پر۔ اور تیسرا، آئندہ کے لیے اچھے کام کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو معافی کے دروازے کھولتی ہیں۔ اچھا، تو اس پورے دن کا حال جاننے کے بعد اب آتا ہے سب سے اہم سوال، وہ یہ کہ ان ساری باتوں کا ہماری آج کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ یہ دراصل غور و فکر کی ایک دعوت ہے۔ ماخذ کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بس ایک عارضی ٹھکانہ ہے، ایک ٹیمپریری سٹاپ جس کا ختم ہونا طے ہے۔ اور اس عارضی زندگی کے مقابلے میں جو اصل زندگی ہے، جو حقیقی
اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو جب یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے تو ماخذ ہمیں کچھ عملی قدم اٹھانے کو کہتا ہے۔ سب سے پہلا قدم اپنی اصلاح کرنا، یعنی اپنی زندگی کا ٹریک ٹھیک کرنا۔ پھر اس راستے پر اچھے کام کرتے رہنا، گناہوں سے بچنا اور ہر حال میں ہر وقت اللہ کو یاد رکھنا۔ اور یہ ساری باتیں، یہ ساری تفصیلات ہمیں واپس اسی ایک مرکزی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہیں، ایک ایسا سوال جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے: کیا ہم اس دن کے لیے تیار ہیں؟ اور ہماری آج کی یہ گفتگو اسی آخری پیغام پر ختم ہوتی ہے کہ اگر خود کو بدلنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، تو اس کا بہترین وقت ابھی ہے۔ ہمیں آج سے بلکہ اسی لمحے سے شروعات کرنی ہوگی، کیونکہ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔